حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سمجھنے میں کیا مقام رکھتے ہیں اس کو جان لیجیے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ایک آدمی عربی کی لغت خرید لے، ڈکشنری، لیکسیکون، شبداولی خرید کے لے آئے، دکان میں جائے اور کہے کہ عربی کی سب سے اچھی لغت دے دو، کہے کہ لیجیے نا یہ منجد ہے، المنجد لے لے گا۔ اور بھی ہے کہ ہاں اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ مصباح اللغات، لا وہ بھی دے دو۔ اور بھی کچھ ہے کہ ہاں اور بھی ہے، کہ جتنی ہے سب ہم کو دے دو، لاؤ۔ تھیلا بھر کے بڑی مشکل سے لایا۔ کیا لا رہے ہیں؟ بہت بھاری چیز ہے۔ کہنے لگا ڈکشنری لا رہے ہیں۔ کہ اچھا ڈکشنری کس لیے؟ کہا قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی تفہیم کے لیے، سمجھداری کے لیے ہم ڈکشنری لائیں۔ اور ڈکشنری دیکھتا جاتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے، ڈکشنری دیکھتا جاتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ قرآن سمجھ سکے گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا اس کی قرآن فہمی درست ہوگی؟ قرآن فہمی صحیح ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ بتائیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کون سا ٹول ہوگا، ذریعہ ہوگا، واسطہ ہوگا، وسیلہ ہوگا؟ کیسے ہم قرآن کو سمجھیں؟ قرآن کیا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ حضور پر جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس قرآن کا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، کیسے سیکھیں گے؟ یاد رکھیے، قرآن جس ڈکشنری سے سمجھا جاتا ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی قرآن کو سمجھنا ہو، ادھر قرآن پڑھیے، ادھر رسول کی طرف دیکھیے۔ جو معنی سرکار دو عالم نے بتا دیا، پہنچا دیا، کر کے دکھا دیا، وہی معنی ہے، دوسرا کوئی معنی نہیں، اصلی معنی وہی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، کچھ کر کے دکھایا ہے، کون سی آیت کو سمجھنا ہے؟ الا المودۃ فی القربى۔ تو حضور کا عمل سب دیکھنا شروع کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر جو اسے آپ نے اوڑھ رکھا تھا، چادر اوڑھے رہتے تھے، آپ کو معلوم ہے، کالی کملیہ ہے نا، وہ کالی کمبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، آپ کا چادر اوڑھے رہنا، کمبل اوڑھے رہنا آپ کی وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی صفت سے یاد فرماتا ہے۔ تو یہ جو چادر اوڑھے رہتے تھے، اس چادر کے اوڑھے ہوئے ایک روز عجیب واقعہ ہوا۔ سیدنا امام حسن دوڑے ہوئے آئے، حضور نے ان کو بلایا، بلا کے چادر کے اندر ایک زانو۔ امام حسین دوڑے ہوئے آئے، ان کو بھی بلایا، امام حسین دوڑے ہوئے آئے، ان کو دوسرے زانو، چادر برابر۔ سیدہ فاطمہ زہرا آ گئی، کہا آؤ فاطمہ ادھر آ گئی، فاطمہ کو بھی چادر میں لے لیا۔ اتنے میں سیدنا علی ابن ابی طالب بھی آ گئے، حضور نے اشارہ کیا علی تم بھی آ جاؤ، علی پیٹھ کے طرف آ گئے اور چادر میں سب کو چھپا لیا۔ جب سب چادر میں آ گئے تو حضور نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے گھر والے، یہ ہے میری اولاد، یہ ہے میرا قربہ۔ یہ حضور کا وہ عمل ہے جس سے بہترین مثال اور سند کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اس کو حدیث کے پہچان کے لیے حدیث قصہ کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ردا چادر میں چھپا لیا اور فرمایا کہ یہی میرے اہل بیت ہے۔ یہ سب سے بڑی سند ہے اہل بیت کو پہچاننے کے لیے۔